الحمدللہ ہم سب نے عظیم الشان کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں ہم نے اپنے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے گٹر کو دیکھ کر ہم نے ایسے دل میں بسا لیا، ایسے جتا لیا جیسے ہمارا یہ ٹھکانہ ہے، پوری زندگی ہمارے کو ادھر لے کر جانا ہے۔ خدا کی قسم ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے۔ ہر شخص اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، ہر وہ شے جو اس کائنات کے اندر موجود ہے خدا کی قسم اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس کو بھیجنے والا میرا اللہ ہے۔ ہم سب کا اللہ ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا رازق ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں میرے بھائی، اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے میرے بھائی۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے کو بھیجا ہے اور اللہ رب العزت چاہ رہے ہم سب اس کے پاس کامیاب ہو کر جائیں۔ تو کامیابی اللہ رب العزت نے تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے بیوی بچوں میں، میرے مکان میں، میرے دکان میں، میری گاڑی میں، میرے بنگلے میں، میرے پیسے میں، کسی چیز میں کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں میں رکھا ہے، مبارک اعمالوں میں رکھا ہے۔ جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا خدا کی قسم وہ شخص کامیاب ہوگا۔ کامیاب کون ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ کمپنی کا مالک کامیاب نہیں ہے، دکان کا مالک کامیاب نہیں ہے، پیسے کمانے والا کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، خدا کی قسم وہ کامیاب ہے۔ کامیابی اصل وہ ہے جو آخرت کے اندر ملے گی۔ یہ سب میرے بھائی، یہ سب صرف دکھاوا ہے میرے بھائی، خدا کی قسم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان پہ سب سے پہلی چیز جو فرض ہوئی نا میرے بھائی وہ نماز ہے۔ آج مؤذن ہمارے کو بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کی حکم میں۔ ہم اپنی کامیابی کو دفتر میں، بستر میں، کھانے میں، پینے میں، موبائل میں، ٹک ٹاک میں، سوشل میڈیا پر ناچنے گانے کے اندر، فحاشی کے اندر، فیشن کے اندر، ہم ان چیزوں کے اندر اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کسی کو غلامی کے اندر ہم اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں، دکان کے اندر اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں، اور مؤذن اللہ کا حکم کیا ادا کر رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کی۔ میرے بھائی اللہ کے پاس لوٹاؤ، خدا کی قسم بڑا کم وقت ہے گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا ہے نا یہ 2 سے 2.5 منٹ کی ہے۔ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے 2 سے 2.5 منٹ کی زندگی ہے، اس کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر جانا ہے۔ قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کتنا وقت گزار کر آیا، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا میرے بھائی، ہم بولیں گے 2 سے 2.5 منٹ گزار کر آئے۔ اس 2 سے 2.5 منٹ کی تیاری ادھر کر جانی ہے۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی اتنا ختم ہونے والی زندگی ہے، ایسی زندگی ہمارے اوپر آنے والی ہے، ہم سب کے اوپر آنے والی ہے، خدا کی قسم اس کی تیاری کے لیے ہم لوگ ادھر پہنچے گا۔ ہم لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے میرے بھائی وہ اس کا وقت ہے۔ آج ہم اپنے وقت کو کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں خدا کی، ناچنے گانے کے اندر، عیاشیوں کے اندر، گھومنے پھرنے کے اندر، نئے نئے شوقوں کے اندر۔ ہم ان چیزوں کے لیے خدا کی قسم نہیں بھیجے گا۔ آج مسلمان کو دیکھو کس طرف دوڑ لگا ہے، ہم اس کام کے لیے خدا کی قسم نہیں بھیجے گئے تھے، خدا کی قسم ہم اس کام کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اس کے اوپر اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ اس سے مال نہیں چھینتا، اس سے اس کا حسن نہیں چھینتا، اس سے اس کی دولت نہیں چھینتا، اس سے اس کی کوئی اس کی آرام کی چیز نہیں چھینتا، اس سے جو چھینتا اپنے گھر میں آنے کی توفیق چھینتا، سجدے کی توفیق چھینتا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی ناراضگی کی نشانی ہے۔ آج ہمارا اللہ ہم سے کس طریقے سے ناراض ہوتا ہے کہ ہمارے کو مؤذن کی آواز ہمارے کانوں تک آتی ہے لیکن ہمارے کو مسجد میں جانے کا، اللہ کا حکم ہمارے کانوں میں آتا ہے لیکن خدا کی قسم ہم مسجدوں میں نہیں جا پاتے کیونکہ ہم نے اس کام کو سیکھا ہی نہیں۔ خدا کی قسم میرے بھائی اس کی تیاری ادھر کر جانی ہے۔ اس کام کو بتانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا۔ خدا کی قسم وہ دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے تھے، وہ ایک پیغام کو لے کر آئے تھے کہ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا تھا خدا کی قسم وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ میرا بولنا آسان، ہم سب کا سننا آسان۔ 950 سال تک انہوں نے صرف ایک بولو کو بولا کہ اے لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کو جانو، کامیاب ہو۔ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو۔ 950 سال محنت کے اوپر 80-82 لوگ ایمان لائے۔ آپ کی بیوی، آپ کا بیٹا ایمان نہیں لے کر، اللہ نے دکھا دیا کہ میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، میری کسی سے دوستی نہیں ہے، جو میرے حکم پہ اور میرے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزار کر آئے گا وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اللہ نے ان کی بیوی کو، ان کے بیٹے کو اللہ نے ناکام کر دکھایا۔ 80-82 لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو قیامت تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کو غور سے سننا ہے۔ دکان کھولنا ہماری ذمہ داری ہے نا،
कोई उठाता नहीं है हमारे को दुकान खोलने को, काम पे जाने के लिए हमारे को कोई उठाता नहीं है। इस बात को जहन में बिठा लेना, खुदा की कसम क़यामत तक कोई नबी नहीं आया इस बात को बताने, इस बात को समझाने कि तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह की, तुम लोगों की हम लोगों की कामयाबी नबी के तरीके। इस बात को बताने कोई नबी नहीं आया। ये काम किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? हमने तो दुकान खोलना हमारी जिम्मेदारी समझा हुआ, पैसा कमाना हमारी जिम्मेदारी समझा हुआ है, अयाशी करना हमने अपनी जिम्मेदारी समझा हुआ। तो ये काम तो हम भूल गए ना, खुदा की कसम। और अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहा है? ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। अल्लाह ने किसी फिरके से, किसी कबीले से, किसी कौम से मुखातिब होकर नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि ए उम्मत मोहम्मदिया, हम सब कौन है? सब कौन है? हम सब मुसलमान हैं, हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है ना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान पाक में? ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया, तुम आए नहीं, ये नहीं सोचना तुम आए नहीं, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। फिर एक और जगह इरशाद फरमाया कि तुम में से एक ऐसी जमात होना जरूरी है जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, भली बातों का हुक्म करे, बुरी बातों से मना करे। ऐसे लोग पूरे फलाह पाने वाले। तो तुम में से ऐसी जमात हम सब बन सकते हैं। हर वो शख्स बन सकता है जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे भाई, हम बाप के बेटे बाद में, बीवी के शोहर बाद में, बहन के भाई बाद में, माँ के बेटे बाद में, बच्चों के बाप बाद में, सबसे पहले हम अल्लाह के बंदे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है मेरे भाई। इस काम पर आकर खड़े हो जाओ। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब अल्लाह ने अगर रस्सी को खींचा ना, हम तड़कते फड़कते रह जाएंगे मेरे भाई। ये काम हम सबकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है भाई। इस जिम्मेदारी पर आकर खड़े हो जाओ। खुदा की कसम, हमारी कामयाबी नमाज में, हमारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में मेरे भाई। अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो, खुदा की कसम कामयाब हो जाओगे। इस पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं कि आज जो मुसलमान, आज जो हर इंसान जो नशे के अंदर है ना, आज हर वो शख्स नशे के अंदर है जो हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज सुनकर मस्जिद को नहीं जा रहा। खुदा की कसम वो नशे के अंदर है। नशे में खाली नशे ही नहीं है, नशे में हर वो इंसान है जो हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज सुनकर मस्जिद को नहीं जा रहा। तो मेरे भाई, अपने नशों को छोड़ो, अपने नशों को छोड़ो और अल्लाह अकबर कह के मस्जिद के अंदर तो मेरे भाई जोड़ लगा लो। खुदा की कसम, दुकान जब नफा देगी, जब मेरे भाई हर बंदा अपने जितना इस दुनिया में रिस्क लिखा है ना, उससे कोई छीन नहीं सकता मेरे भाई। उसको उसके वक्त पर मिलेगा। लेकिन आज हमने क्या, राज़िक को छोड़कर रिस्क की तरफ दौड़ लगा कि मेरा रिस्क मुझसे नहीं जाए। जितनी रोजी अल्लाह ने लिखी है, खुदा की कसम किसी के बाप में तपड़ नहीं है कि तुम्हारे को नहीं दे सकते, जितनी अल्लाह ने लिखी है। तो इस पैगाम को फैलाने की मेहनत करिए। अगर कोई बात बुरी लगी है तो भाई दिल से माजरत चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।